باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوسیین اسد اللہ ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قابہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و قریبنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بلند ترین درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جتنے مومنین و مومنات یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جو آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار ان سبوں کی اور بالخصوص وہ تمام ممالک کے جہاں پر دشمنوں کے حملے ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں، عراق ہو، ایران ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو اور شام میں بھی پھر سے
یزید کی اولادوں نے قتل عام شروع کر دیا ہے مومنین کا۔ پروردگار ان تمام ممالک میں تمام مومنین و مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، ان میں سے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سبوں کی حاضری کو مولا کی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار بنا دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں پروردگار اور جن لوگوں نے مجھ سے اپنی صحت کے لیے گزارش کی ہے پروردگار دعائے صحت کے لیے، ان سبوں کے لیے پروردگار، اور میرے برادر عزیز مولانا شاہد نظامی صاحب، جناب سید سہیل وارسی صاحب اور دیگر جتنے مومنین بیمار ہیں پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ان سبوں کو صحت کاملہ اور شفائے کلیہ عنایت فرما۔ میرے مالک، ایرانی افواج کی، ایرانی قوم کی اور ایران کے پاسداران انقلاب کے فورس کی پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما، اور ایران کو اور حوثیوں کو اور حزب اللہ کو اس وقت اپنے دشمنوں پر، دشمنان اسلام پر اس صدی کی سب سے بڑی فتح عطا فرما۔ مالک، امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نست و نابود کر دے۔ پروردگار ان کے حملوں سے رہبر معظم سید علی خامنائی کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی کا سایہ ہم تمام مومنین و مومنات کے سروں پر تا وقت ظہور امام زمانہ علیہ السلام قائم و دائم رکھ۔ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ مالک، جلد از جلد وقت کے حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سبوں کو ان کے مخلص غلام اور ناصرین میں شمار فرما۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے سب مل جل کر محمد۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ مسلسل آپ اس عشرہ مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں نے یہ گوشگزار کر دیا کہ مسلسل ہم اس عشرہ مجالس میں، جس کا آغاز ہم نے اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے کیا تھا، آج وہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور مسلسل ہم اس امام بارگاہ عالیہ آصفی لکھنؤ سے جو عشرہ من جانب امام زمانہ ٹرسٹ کے منعقد کیا جاتا ہے، عطرت اور امت کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اب تک آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ عطرت کہتے کس کو ہیں؟ عطرت کہتے ہیں رسول کے قریبی رشتہ داروں کو، عطرت کہتے ہیں قریبی گھر والوں کو، عطرت کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی خونی رشتہ داروں کو عطرت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلند تر صلوات پڑھیں، سرور دو عالم نے، نور مجسم نے، رحمت دو عالم نے آخری حجت الوداع میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کے درمیان تقریباً 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، میں قیامت تک تم مسلمانوں کی ہدایت کے واسطے 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 وزنی چیزیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری وعطرتی اہل بیتی، دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہیں۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ لاکھ کوششیں کر لے زمانے کے دشمنان اسلام، مگر قرآن کو نہ عطرت سے جدا کر پائیں گے اور نہ عطرت کو قرآن سے جدا کر پائیں گے، یہاں تک کہ روز محشر یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔
اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے قیامت تک مسلمانوں کی ہدایت کے واسطے، رہنمائی کے واسطے قرآن کے ساتھ نبی نے اپنے اہل بیت کو چھوڑا؟ حضور چاہتے تو قرآن کو تنہا چھوڑ کر جا سکتے تھے، شاید منافق خوش بھی ہو جاتا، مگر اللہ کے رسول نے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا، قرآن کو ان کے وارثوں کے ساتھ چھوڑا، قرآن کو اہل البیت کے ساتھ چھوڑا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے نبی کے پاس، میرے نبی کے آنکھوں کے سامنے سابقہ امتوں کی تاریخ موجود تھی۔ اللہ نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے اللہ 3 آسمانی کتابیں 3 نبیوں پر نازل فرما چکا تھا۔ اللہ نے توریت موسیٰ پر نازل کی تھی، اس کے بعد اللہ نے زبور حضرت داؤد پر اتارا، اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، مگر ہوا کیا؟ ادھر موسیٰ نے پردہ کیا، ادھر موسیٰ کا انتقال ہوا، موسیٰ کی امت نے توریت کو بدل دیا۔ توجہ، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا وفات ہوا کہ موسیٰ کی وفات ہوئی اور موسیٰ کی امت نے توریت کو بدل دیا۔ زبور حضرت داؤد پہ نازل کیا، جب تک حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا میں ظاہراً حیات سے رہے تب تک زبور کا نسخہ محفوظ تھا، مگر ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، داؤد کی امت نے زبور کو بدل دیا۔ اس کے بعد اللہ نے انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے پردہ کیا، ان کی امت نے انجیل کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ ممکن تھا کہ اگر اللہ کے رسول قرآن کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے تو امت مسلمہ کے منافق بھی قرآن کو بدل دیتے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کو بدل دیتے، قرآن کو تبدیل کر دیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں قرآن کو تنہا نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، قرآن کے ساتھ اہل البیت کو چھوڑ کر جاؤں گا، قرآن کے ساتھ علی کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ نبی نے اسی لیے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہوگا نہ قرآن علی سے جدا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد میری امت کے منافق قرآن کو بدل سکتے ہیں، لہذا ایسے کو چھوڑ کر جاؤں گا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ذوالفقار ہوگی۔ توجہ، جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ذوالفقار ہوگی۔ تو نبی نے کہا کہ دیکھو قیامت تک قرآن کسی زمانے میں لاوارث نہیں رہ سکتا، چاہے دشمنان اسلام لاکھ کوشش کرے، مگر وہ میری اطرت، میرے اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر پائیں گے۔ اور زمانے نے دیکھ لیا کہ جب وقت کے یزید نے سن 61 ہجری میں یہ چاہا کہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کو قرآن سے جدا کر دیا جائے، مگر زمانے نے دیکھا کہ اطرت کا سر تو کٹ گیا، مگر نوک نیزہ سے حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا تم ہمارا سر تو کاٹ سکتے ہو، ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تم ہمارا سر قلم کر سکتے ہو مگر ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کبھی آل اطہار سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جدا تو چھوڑ دیجئے مسلمانوں، تمہیں قرآن بغیر اطرت کے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، تمہیں قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، میں سناتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں عباسی بادشاہ کے دربار میں ایک عیسائی عالم آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہارے دربار کے جو یہ مسلمان علماء ہیں، میں ان کے سامنے ایک سوال رکھنے آیا ہوں، اور میں تمہارے دین، تمہارے مذہب، تمہارے دین اسلام کی حقانیت کو جانچنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے نہیں، اس لیے کہ آنے والے کو بھی پتا تھا کہ بادشاہ اس زمانے کا عالم نہیں ہوتا تھا۔ توجہ کیجئے گا،
دیکھیں ایک جملہ میں عرض کروں عزیزان گرامی، 1000 عالم کے مرنے سے قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک جاہل کے صاحب مسند ہونے سے نقصان پہنچتا ہے۔ توجہ، اسی لیے آپ دیکھیے اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جہاں سب کو عزت دی جاتی ہے، سب کو ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، غریب ہو اس کی بھی عزت ہے، امیر ہو اس کی بھی عزت ہے، مالدار ہو اس کی بھی عزت ہے، تندرست ہو اس کی بھی عزت ہے، مگر اسلام نے جاہلوں کو کوئی عزت نہیں دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، بلکہ امام یہ فرماتے ہیں کہ جاہل کو چاہیے کہ وہ سماج میں خاموش رہے، اس لیے کہ جب جاہل بولتا ہے تو سماج میں فساد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جاہل اگر خاموش رہے تو سوسائٹی میں کبھی انتشار نہیں ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے سلاطین کا علمی معیار کیا تھا، تو آنے والا عالم بھی جانتا تھا۔ اس نے کہا سوال تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، یہ تیرے دربار کے جو زرخرید علماء ہیں ان سے میرا سوال ہے۔ عباسی دور کا بادشاہ ہے، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا پوچھو کیا سوال پوچھتے ہو۔ اس عیسائی عالم نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اس نے کہا پروردگار عالم تمہارا خدا تمہاری کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ دیکھیں قرآن میں ایسے تو آیات کی 3 قسمیں ہیں، مقطعات، محکمات، متشابہات۔ مقطعات کا علم صرف اس کے پاس ہے جسے اللہ نے علم لدنی عطا کیا، جیسے الف لام میم، الف لام را قاف ہا میم۔ مگر جنرل طور پر قرآن کی آیات کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے آیات محکمات اور ایک ہے آیات متشابہات۔ فرق کیا ہے؟ محکم آیتیں وہ آیتیں ہیں جس کا ترجمہ اور مضمون واضح ہو، یعنی ہر پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ اللہ اس آیت میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ متشابہ آیتیں وہ آیتیں ہیں جس کی تفسیر مشکل ہے، اور متشابہ آیتیں وہ آیتیں ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یا ان لوگوں کے پاس کہ جن کے سینے میں اللہ نے علم اتارا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب اس عیسائی عالم نے اس آیت کی تلاوت کی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہنے لگا کہ اللہ اس قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اس میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو سارے علماء کہنے لگے ہاں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ توجہ سنیے گا، بہت غور سے نتیجہ آئے گا۔ کہا ہاں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر اس عالم نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، کہ اللہ تمہارے قرآن میں دوسری جگہ یہ فرماتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ فضلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا اور اس کی تمام آیتیں محکم ہیں۔ توجہ، اس کی تمام آیات محکم ہیں۔ کہا یہ بھی آیت ہے قرآن کی؟ تو علماء نے کہا ہاں یہ بھی آیت ہے۔ اس عیسائی عالم نے پھر ایک آیت کی تلاوت کی، اس نے کہا وہی اللہ۔ دوسرے مقام پر علیکم السلام، وہی اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ، کتابا متشابہہ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے بہت اچھی کتاب اتاری ہے جس میں ساری آیتیں متشابہ ہیں۔ کیا یہ بھی قرآن کی آیت ہے؟
تو علماء نے کہا ہاں یہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو اس نے پھر ایک آیت کی تلاوت کی. کہا اسی قرآن میں اللہ کہتا لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ کہتا ہے بے شک اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، یعنی بہت سے اختلاف پاتے. کیا یہ بھی قرآن کی آیت ہے؟ سنیے گا عزیزان گرامی. تو وہ علماء کہنے لگے ہاں ہاں یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کا دعویٰ سچا یا جھوٹا؟ علماء نے کہا کیا مطلب؟ کہ تمہارا خدا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا، تو یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ علماء نے کہا بے شک یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ کہنے لگا جب اللہ کا کلام ہے تو اختلاف تو ہو گیا. ایک جگہ تمہارا اللہ کہتا ہے اس میں تمام آیتیں محکم ہیں، ایک جگہ تمہارا خدا کہتا ہے اس میں تمام آیتیں متشابہ ہیں، اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اس میں متشابہ آیات بھی ہیں، محکمات آیات بھی ہیں، محکم آیتیں بھی ہیں. تو ہم کس آیت کو سچا مانیں؟ اس میں تو اختلاف ہی اختلاف ہے. اب درباری ملا تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں نا، درباری ملا اکثر حرام خور ہوتے ہیں. حرام کھاتے کھاتے، یتیموں کا مال زکوٰۃ کے طور پر کھاتے کھاتے ان کا تون بڑھ جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، جہاں توندو ملا کو دیکھو سمجھ لو حرام خور ضرور ہے، یا تو کوئی بیماری ہے یا تو حرام خور ہے. ورنہ مولا علی فرماتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ اور شکم برابر ہوتا ہے. توجہ عزیزان گرامی، اب یہ سارے پریشان ہو گئے. اتنا خطرناک سوال آ گیا. بادشاہ نے کہا جواب دو. اب ان علماء نے کہا ذرا ہمیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جائے، ہمیں ایک دن کا وقت دیا جائے تاکہ ہم اس کا مکمل طور پر جواب لا سکیں. اب سنیے گا، ایک دن گزرا، دوسرے دن دربار سجا. اب یہ سارے علماء واپس دربار میں آئے. وہ عیسائی عالم بھی اپنی جگہ بیٹھا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا جواب دو. بادشاہ نے کہا جواب دو. تو وہ سارے علماء کہنے لگے ہم تمام علماء نے مل کر یہ اجماع کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ یہ عیسائی واجب ہے. توجہ، اس کی گردن اڑا دی جائے. بادشاہ نے کہا وہ کیوں؟ کہا یہ دین میں فساد کر رہا ہے. ایسے سوال کر کر کے اتنا سننا تھا کہ وہ عیسائی عالم کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا بے شک میری گردن اڑا دو، مگر یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جو جواب دے سکے. اب بادشاہ پریشان ہو گیا، کیا کرے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا اسلام خطرے میں. قسم خدا کی اسلام جب جب خطرے میں آیا تو سامنے والے اہل بیت ہی آئے ہیں، اطرت اطہار ہی آئے ہیں. اب یہ بادشاہ کے پہلو میں جو وزیر بیٹھا تھا اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ پریشان نہ ہو، اب تک اس قرآن کا وارث زندہ ہے. ہائے ہائے ہائے، اب تک خاندان رسالت کا وارث زندہ ہے. کا کیا مطلب؟ کا امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھو. بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ امام کو خط لکھو. اب بادشاہ نے فرزند رسول کو خط لکھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے شہزادے آپ پر میرا سلام ہو. امام آپ کے نانا کا دین خطرے میں آ گیا ہے، ایک عیسائی نے اسلام کو للکارا ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتا. امام آپ کو آ کر جواب دینا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بغداد میں آئے اور آنے کے بعد اس عیسائی مولوی سے، اس عیسائی پادری سے آپ مناظرہ
मुआशरा करे। अब जब इमाम को खत पहुंचा, तवज्जो, इमाम ने कस्द सफर किया, इमाम बगदाद आए, दरबार सजा बादशाह का, वो ईसाई आलिम आया, इमाम ने कहा पूछो क्या सवाल है। उसने फिर वही आयत पढ़ी। अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन व हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना, अल्लाह फरमाता है कुरान में, बेशक ये कुरान, ये किताब जो हमने नाजिल किया है, इसमें कुछ आयतें मुहकम हैं, कुछ मुतशाबे हैं। क्या ये अल्लाह की आयत है? इमाम ने कहा बेशक है। उसने फिर एक आयत की तिलावत की। कहा आपका अल्लाह दूसरी जगह ये फरमाता है अलीफ लाम रा किताबुन मुहकमत आयातुहु, बेशक हमने जो ये किताब उतारा है इसमें तमाम आयतें मुहकम हैं। क्या ये भी कुरान की आयत है? इमाम ने कहा बेशक कुरान की आयत है। कहा मैं एक और आयत पढ़ता हूँ। उसने एक और आयत पढ़ी। आपका अल्लाह फरमाता है अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबन मुतशाबिहा, बेशक अल्लाह ने एक बेहतरीन किताब नाजिल की है जिसकी तमाम आयतें मुतशाबे हैं। क्या ये भी आयत है? इमाम ने कहा बेशक ये भी आयत है। कहा आप ही का अल्लाह तो कहता है लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह का किताब ना होता, अगर ये अल्लाह की किताब ना होती तो इसमें इख्तिलाफ कसीर होता। इमाम ने कहा बेशक मेरे खुदा ने ठीक फरमाया। तो वो कहने लगा इख्तिलाफ तो है, कहीं अल्लाह कहता है इसमें तमाम आयतें मुहकम हैं, कहीं कहता है तमाम आयतें मुतशाबे हैं, कहीं कहता है क्या मुतशाबे आयात भी हैं, मुहकम आयात भी हैं। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अल्लाह ने कुरान में कौन कौन सी आयतें मुहकम रखी हैं, कौन कौन सी आयतें मुतशाबे रखी हैं? सुनना इमाम का जवाब और अपनी किस्मतों पर नाज करना कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे इमामों से नवाजा है। मेरा इमाम एक मर्तबा वारिस इल्म लदुन्नी गोया हुआ। इमाम ने ईसाई का चेहरा देखा और देख कर कहा सुन, वो लोग जो कुरान पर ईमान नहीं रखते उनके लिए, तेरे जैसे लोगों के लिए तमाम आयतें मुतशाबे हैं। हाय हाय, तमाम आयतें मुतशाबे हैं। और वो लोग जो कुरान पर ईमान लेकर आए उनके लिए कुछ आयतें मुतशाबे हैं और कुछ आयतें मुहकम हैं। और वो हम आले मोहम्मद जो कि कुरान के वारिस हैं, हमारे लिए तमाम आयत मुहकम है। सुनिएगा दीदान गिरामी, अब जब इमाम ने जवाब दिया वो ईसाई परेशान हो गया। वो समझ गया कि अब तक मैं कुछ और लोगों से बात कर रहा था, अब किसी और से बात कर रहा हूं। एक मर्तबा झुझला कर कहने लगा मगर मुझे ये बताइए वो किताब जो कयामत तक हिदायत के लिए नाजिल हुई, अल्लाह को जरूरत क्या थी कि उस आयत में कुछ, उस कुरान में कुछ आयात मुतशाबे रखे, कुछ आयात मुहकम रखे। इमाम ने फरमाया वजह यह है अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह कुरान में तमाम आयतों को मुहकम रख सकता था, मगर अल्लाह ने इसी कुरान में मुतशाबे आयतें इसलिए रखी कि कयामत तक ये दुनिया हम आले मोहम्मद की मोहताज रहे। हाय हाय, एक बुलंदतरीन सलावत पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी आप मतलब समझे कि अगर अल्लाह ने कुरान में सारी आयतें मुहकम रख दी होती तो लोग अहले बैत को छोड़ देते, और अगर अल्लाह ने कुरान में सारी आयतें मुतशाबे रखी होती तो लोग कुरान को छोड़ देते। और नबी ने कहा कि दोनों का दामन मजबूती से थामना है। कुरान अहले बैत के बराबर है, अहले बैत कुरान के बराबर है, कुरान अहले बैत जैसा है, अहले बैत कुरान जैसा है। अल्लाह जाने मजमा कहा है। हम ये कहते हैं कि अहले बैत का दुश्मन वो कम से कम काफिर होता है। वजह यह है कि अल्लाह कह रहा है कुरान अहले बैत जैसा, अहले बैत कुरान जैसे। इसका मतलब यह है कि जो मनहूस ये कहे कि हम अहले बैत जैसे, वो खुद को कुरान जैसा समझ रहा है। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़े मोहम्मद।
خود کو جو بھی خود کو اہل بیت جیسا سمجھتا ہے یعنی وہ خود کو قرآن جیسا سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ فقط قرآن اہل بیت جیسے ہیں اور اہل بیت قرآن جیسے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن خاموش ہے، اہل بیت بولتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے، نہ یہ اس سے جدا ہو سکتا ہے نہ وہ اس سے جدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اہل البیت کو چھوڑ دیا، اور جب اہل البیت کو چھوڑ دیا، کل رات میں نے خدرے میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں نے جب اہل بیت کو چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ دین تو ایک رہا، شریعت تو ایک رہی، قرآن تو ایک رہا، کتاب تو ایک رہی، کعبہ تو ایک رہا، قبلہ تو ایک رہا، مگر امت 73 فرقوں میں بٹ گئی۔ اور جس فرقے کے ملا کے پاس جاؤ وہی جنت کا ٹوکرا لیے بیٹھا ہے، جیسے جنت اس کے باپ کی ہو رہی ہو کہ جنت بانٹ رہا ہے۔ جس کے پاس جاؤ وہی جنتی، جس کے پاس جاؤ وہی جنتی۔ اور نبی نے فرما دیا تھا اپنے عہد میں کہ ستفترق امت، میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، فرقتن کلہم فی النار۔ دیکھو آج مولوی بڑا جھوٹ بولتا ہے امت سے، مولوی کہتا ہے سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، مگر نبی کہہ رہے ہیں فرقتن کلہم فی النار، سارے امت جہنم میں جائے گی، سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے، ساری امت جہنم میں جائے گی، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا۔ تو آج مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، رسول اللہ کے مطابق 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو میرے جوانوں کو حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے مولانا وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا لکھنؤ میری جان، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا، مگر یہ ضرور بتاؤں گا وہ 72 کون ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ ورنہ پوچھو ملاؤں سے کیا آخر کیا وجہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا؟ تو مسلمانوں جہاں جہاں آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، پوچھو اپنے اپنے ملاؤں سے کہ اس ایک فرقے میں ایسی کون سی اسپیشل کوالٹی ہوگی، ایسا کون سا ان کا عمل خصوصی عمل ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت جائیں گے؟ تو مولوی وہی پرانی بانسری بجانے لگتا ہے، بڑے نمازی ہوں گے۔ دیکھیں میں نے کل رات کو بھی کہا ہم نماز کے منکر نہیں ہیں، میں تو ممبر سے کہتا ہوں وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو بے نمازی ہو۔ جس کے امام کا سر کٹا ہو نماز میں وہ کیسے بے نمازی ہو سکتا ہے؟ توجہ، مگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا نمازی ہوگا، تو کیا باقی سارے فرقے بے نمازی ہیں؟ کیا نہیں مولانا سب نماز پڑھتے، کوئی نماز کا منکر نہیں ہے، سب نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی جب سب نمازی ہیں اور نماز جنت لے جائے گی تو سب کو جنت جانا چاہیے، ایک فرقہ فقط جنت کیوں جائے گا؟ کہ نہیں وہ روزہ زیادہ رکھتے ہوں گے، ہیں؟ اچھا اگر روزہ جنت لے جائے گا تو مجھے یہ بتاؤ کہ سارے فرقے روزے دار ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ کھولتے کب ہیں، توجہ ہے، رکھتے سب ہیں۔ تو اگر روزہ جنت لے جائے گا تو بھائی سب کو جنت جانا چاہیے، اگر حج جنت میں لے جائے گی تو سب کو جنت جانا چاہیے، سارے فرقے حاجی ہیں، اگر زکوٰۃ جنت میں لے جائے گی تو سب کو جنت میں جانا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کے پاس کوئی خاص ایسا عمل ہوگا
جو دوسرے فرقوں کے پاس نہیں ہوگا. اب ہم چیک کیسے کریں؟ تو محرم میں پتہ چل جاتا ہے نماز سب پڑھتے ہیں، عباس کا علم سب نہیں اٹھاتے، قادیہ سب نہیں اٹھاتے. اور دیکھو جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنے دعوے پر دلیل رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن پریشان ہو گئے ہو. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، میں جو بات کر رہا ہوں اس کی دلیل رکھتا ہوں. اب یہ بتاؤ نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا؟ ارے نماز نہ صحیح نماز کو بول دو، ہے نا بھائی. فروع دین میں سارم بھائی سب سے بڑی عبادت ہے نماز، ہے نا؟ مگر مجھے انصاف سے بتاؤ، مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں، 114 سوروں میں، 30 پاروں میں خیر سے ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. نہیں دکھا سکتے؟ ہاں خاموش ہو جاؤ تم بھی، میں بھی تمہارا خطیب ہوں. اس سناٹے کو نہ چیر دوں تو حسین کے در پر نوکری کا کیا فائدہ. توجہ، ایک آیت مجھے دکھاؤ اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. خیر سے ایک آیت نہیں دکھا سکتے. اچھا نماز کے بعد فروع دین میں سب سے بڑی عبادت روزہ، ایک آیت مجھے دکھا دو اللہ نے کہا ہو کہ میں روزے داروں کے ساتھ. نہیں کہا. روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت حج، ایک آیت دکھاؤ اللہ نے کہیں کہا ہو میں حاجیوں کے ساتھ. نہیں کہا. حج کے بعد سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ. جوانوں میری طرف ایک آیت دکھاؤ مجھے اللہ نے کہیں کہا ہو میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں. نہیں کہا. میں نے کہا پروردگار تو نے یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ، تو نے یہ نہیں کہا میں روزہ داروں کے ساتھ، تو نے یہ نہیں کہا میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، کم از کم اتنا کہہ دیتا کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں. توجہ، سارے ملا خوش ہو جاتے نا. مگر اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں مولویوں کے ساتھ، میں مفتیوں کے ساتھ، میں حافظوں کے ساتھ، میں قاریوں کے ساتھ، میں نمازیوں کے ساتھ. تاریخی جملہ. وجہ یہ ہے نوجوانوں کہ اگر اللہ قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 برس کے بعد ہم مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا. حیدر سب مل کر بھائی آج تک 1400 برس کے بعد بھی ہم مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں خدا کس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ نمازی یہاں بھی تھے وہاں بھی، روزے دار حسین کے لشکر میں بھی، روزے دار یزید کے لشکر میں بھی، حاجی حسین کے لشکر میں بھی، حاجی یزید کے لشکر میں بھی، زکوٰۃ دینے والے یہاں بھی، زکوٰۃ دینے والے وہاں بھی. اللہ نے بھی ایک پالیسی میکنگ جملہ کہا. اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. ارے جاہل ملا بھی ہو تو یہ کہتا ہے کربلا میں یزید جبر کرنے والا، حسین صبر کرنے والا. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ ہوں. تو سجدے نہ دیکھو، سجدے سر ٹھوک کے بھی نشان پیدا کیے جا سکتے ہیں. بھئی حقیقت ہے، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے
مگر شبیر وارسی کے پیشانی پہ گٹھا دیکھا؟ 6 سال ہو گیا، 6 سالوں میں گٹھا دیکھا نہیں، جبکہ پورے سال نماز پڑھتا ہوں، مگر یہ منحوس 1 مہینے رمضان میں مسجد جاتا ہے اور گٹھا لے کر باہر آتا ہے۔ اس منحوس سے پوچھو سجدہ کرنے گیا تھا یا چٹائی توڑنے گیا تھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ کہہ رہا میں حسین والوں کے ساتھ ہوں۔ نمازیں نہ دیکھو، یہ دیکھو نمازیں کس صف میں پڑھی جا رہی ہیں، آئے آئے۔ سجدہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ سجدہ کس کی محبت میں ہو رہے ہیں۔ حج نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ حاجی کس کے صف میں موجود ہیں۔ مسلمانوں، بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، کربلا کے وقت مسلمانوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ اب کربلا کے بعد ہمیں کس کے صف میں رہنا ہے۔ 2 صفیں بچ گئی ہیں کربلا سے، ایک صف یزید کا ہے، ایک صف حسین کا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں حسین والوں کے ساتھ ہوں۔ میں ان نمازیوں کے ساتھ ہوں کہ جن کے دلوں میں حسین کا چراغ جل رہا ہے۔ میں ان روزہ داروں کے ساتھ ہوں کہ جن کے دلوں میں حسینیت کا چراغ روشن ہے۔ اللہ کے نزدیک سجدے امپورٹنٹ نہیں ہیں، صرف سجدہ کروانا ہوتا تو فرشتے کافی تھے۔ ہم جیسوں کو تھوڑی اللہ نے فقط سجدے کے لیے بھیجا ہے، فرشتے کافی تھے، فرشتوں کو چھوڑ دو۔ ارے ابلیس نے جتنا سجدہ کیا، مولوی مر جائے گا اس کے باپ نے بھی اتنا سجدہ نہ کیا ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن ان سجدوں کا اجر دے گا کہ جو سجدے حسین کی محبت میں ادا ہوئے ہوں گے۔ خدا ان روزوں کا صلہ دے گا جو روزے حسین کی محبت میں ادا ہوئے ہوں گے۔ تو یہ نہ دیکھو کہ نمازی کس کے ساتھ، یہ دیکھو کہ عوام حسین کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ معیار حسین ہے، قسم خدا کی، کربلا کے بعد حق کا معیار حسین ہے، ہدایت کی بنیاد حسین ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ تو یہ دیکھو کہ جن میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، ان مسجدوں میں ذکر حسین ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ورنہ پھر وہ مسجدیں نہیں، کھنڈر ہیں جہاں ذکر آل محمد نہ ہو۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ روح بلالی وہی گلدستہ محراب میں موجود ہیں، انہی گلدستوں میں کہ جہاں پر حسین آباد ہے۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو عزیزان کرام۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو آج آیا ہے، یہ حسین کی محبت میں آیا ہے، ورنہ موسم کے بدلتے اثرات، عوام الناس کی مصروفیات، لوگوں کی مجبوریاں، ان ساری زنجیروں کو توڑ کر کون ہے جو آپ کو اس فرش اعضا پر لے آیا؟ یہ حسینیت کی محبت ہے، یہ حسین سے وفاداری ہے۔ آج آپ آئے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ آج حسین کو ان کے اکبر کا پرسہ دینا ہے۔ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے اولادوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، اکبر، میں اللہ سے دعا ہے میری پروردگار مجھے موت دے دینا اس وقت جب میں اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں، ورنہ میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں شہزادے کی شہادت پڑھ سکوں۔ میں بی بی سے مدد مانگ کر آتا ہوں جب بھی مجھے اکبر کی شہادت پڑھنی ہوتی ہے۔ کون اکبر؟ ہم شکل پیمبر، مسلمانوں جس کا چہرہ تمہارے رسول کے جیسا تھا۔ صحابہ کو جب رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا، صحابہ حسین سے آ کے کہتے تھے بہت دن ہو گئے
ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، آقا علی اکبر کو بلائیے، ہم اکبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، ایک شخص حسین کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مولا میں نے بچپن میں مولا آپ کے واقعات سنے ہیں کہ آپ کے نانا کے دربار میں ایک راہب آیا تھا، بے اولاد تھا، آپ نے اس کو اللہ سے دعا کر کے 7 اولادیں عطا کی۔ مولا میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے مولا، میں بھی بے اولاد ہوں، مولا میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک چاند سا بیٹا عطا کرے۔ مولا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا نے دعا کی، جب دعا تمام ہو گئی امام نے کہا جا میرے بھائی اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ امام نے دعا کر دی مگر وہ اپنے جگہ سے نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا بھائی میں نے تیرے لیے دعا کر دی تو جاتا کیوں نہیں؟ آنے والے نے کہا مولا اس لیے کہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ امام نے کہا اور کیا ہے تیری دعا؟ کہا امام بیٹا تو چاہیے مگر بیٹا آپ کے اکبر جیسا ہو۔ عزادارو، ارے نبی کا نواسا تڑپ گیا، ارے میرے بھائی یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا امام کیا ہو گیا؟ کہا ایک بات بتا، اگر خدا نے تجھے اکبر جیسا بیٹا دیا اور اس کے اب پیروں میں کانٹا چبھ جائے تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ کہا مولا اگر بیٹا اکبر جیسا ہو میں اپنے آنکھوں میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں، اس کے پیروں میں نہیں۔ ارے اتنا سننا تھا، حسین نے کہا پھر اکبر کی تمنا نہ کر، ارے کربلا کا میدان ہوگا میرا اکبر ایریا رگڑ۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو آج تک میں نے آپ سے نہیں فرمائش کی مگر آج کہتا ہوں رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج خود حسین کو ان کے لال کا پرسا دینا ہے۔ ہاں عزادارو ایام گزرتے گئے، وہ دن بھی آیا، سن 61 ہجری کا سورج نمودار ہوا، عزادارو عاشور کا دن آیا۔ اکبر بار بار حسین کے پاس آتے ہیں، بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ عزادارو پتہ ہے جب عاشور کا سورج طلوع ہوا نا تو روایتوں میں ملتا ہے حسین نے سب سے پہلے اذن جہاد اکبر کو دیا۔ ارے حسین کے انصار نے حسین کے پیر پکڑ لیے، مولا ہم زندہ رہے، اکبر کی جوانی لٹ جا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو وقت گزرتا گیا، لاشوں پہ لاشیں آتی رہی، ارے عصر کا وقت قریب آ گیا۔ اب حسین کے لشکر میں 2 ہی ہے، یا 18 سال کا علی یا جھولے میں 6 مہینے کا۔ ہاں عزادارو اکبر نے آ کے کہا بابا اب تو کوئی نہیں بچا بابا، اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دو بابا۔ حسین نے کہا اکبر تجھے دیکھ کر نانا کی یاد آتی ہے، بیٹا میں تجھے اجازت کیسے دوں؟ عزادارو جب اکبر نے زیادہ ضد کی حسین نے کہا اکبر بیٹا تو میرا ہے مگر تجھے پالا زینب نے ہے، میرے لال اگر اجازت مانگنا ہے تو اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ۔ عزادارو اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے، ارے زانو پر سر رکھ دیا، اکبر کے بالوں کو شہزادی سلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں بابا مجھے اجازت نہیں دیتے جب تک آپ اجازت نہ دے دے۔ سنو گے؟ ہاں عزادارو میں ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ قیامت خیز مصائب ہیں، یا تو آج میں مر جاؤں گا یا تو آج تم مر جاؤ گے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، زینب نے کہا اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ آج مرنے کی اجازت دے دوں؟ سنو گے؟ سنا اکبر نے اتنا، اکبر نے کہا پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی نہ صحیح، ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ شہزادی کہتی ہیں اکبر کیسا سوال؟ کہا پھوپھی اماں اتنا بتا دو
کہ میری ماں ام لیلا زیادہ افضل ہے یا بابا حسین کی ماں فاطمہ زہرا؟ ارے زینب نے تڑپ کر کہا اکبر کیسا سوال کر لیا؟ ارے وہ جہان کے عورتوں کی سردار، وہ جن کے تعظیم میں نانا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا سننا تھا۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے، کہا پھوپھی اماں انصاف کرو، ارے ام لیلا کا بیٹا زندہ رہے، ارے فاطمہ کا لا۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میری ماں آج رونے میں کمی مت کرنا، اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو ام لیلا نے دیکھا۔ میری بہنوں آج رونے میں کمی مت کرنا، اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو فاطمہ صغرا نے دیکھا۔ ہاں دارو یہ جواب سننا تھا۔ شہزادی نے کہا اکبر بہت بڑے ہو گئے ہو، اجازت چاہتے ہو جاؤ، میں نے اجازت دی، مگر ایک مرتبہ اپنی ماں ام لیلا سے مل کر بھی اجازت لے لو۔ اکبر ماں کے خیمے میں آئے، اماں پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، ماں نے بھی اجازت دی۔ اکبر خوشی خوشی ایک مرتبہ بابا کے پاس آئے، بابا پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی، اماں نے بھی اجازت دے دی۔ حسین نے روتے ہوئے جوان کو سینے سے لگایا، جا میرے لال میں نے بھی اجازت دی۔ اور حسین نے امامہ پہنایا۔ ایک مرتبہ اکبر کو قسم خدا کی آج جو نہیں رویا میں سمجھوں گا اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ جا میرے لال میں نے اجازت دی۔ اگر سنو میں ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اکبر گھوڑا لے کر تھوڑے دور آگے بڑھے، مڑ کر کیا دیکھا؟ ارے ضعیف باپ پیچھے۔ اکبر نے گھوڑے کا رخ موڑا، بابا کے پاس آئے، بابا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو بابا؟ حسین نے کہا اکبر تو میرے نانا کی تصویر ہے اکبر، کیسے اتنے جلدی تجھے رخصت کر دوں؟ کہا بابا ٹھیک ہے اب تو جانے کی اجازت دو۔ کہا جا میرے لال اجازت دی۔ سنو گے دادارو، اکبر دوسری مرتبہ آگے بڑھے، اب جو پھر مڑ کر دیکھا کیا دیکھا؟ ضعیف باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے اترے، حسین کے پاس آئے، بابا اگر پیچھے آتے گئے اکبر مقتل میں نہیں جا سکے گا۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا اکبر تم میرے درد کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ تیرے سینے میں ایک بوڑھے باپ کا دل نہیں ہے۔ اکبر تجھے میرا درد تب سمجھ میں آتا جب تیرا کوئی اکبر جیسا جوان ہوتا۔ اکبر جانا چاہتے ہو جاؤ، میں نے اجازت دی۔ عزادارو ایک مرتبہ اکبر رخصت ہوئے، سنو گے اکبر رخصت ہوئے، حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ سنو گے ام لیلا اکبر کی ماں خیمے کے سامنے بیٹھ گئی، حسین کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب تک حسین کے چہرہ حشاش بشاش رہا ام لیلا نے شکر کا سجدہ کیا، مگر ایک وقت آیا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ام لیلا نے کہا پروردگارا میرے اکبر کی خیر۔ حسین نے کہا ام لیلا دعا کرو، تیرے اکبر کے مقابلے پر بہت بڑا پہلوان آیا۔ ارے ماں نے مصلی بچھایا، دونوں ہاتھ اٹھائے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، شہزادی مجھے طاقت دیجئے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرا اکبر ملا دے۔ بس ادادارو اکبر جنگ فتح کر کے واپس آئے، آنے کے بعد کہا بابا کیسی جنگ کی بابا؟ حسین نے کہا اکبر تم نے تو میرے بابا علی کی یاد دلا دی، حیدر کرار کی یاد دلا دی۔ اکبر کہتے ہیں بابا
اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو آپ کا اکبر کافی تھا لشکر اعداء کے لیے۔ حسین نے کہا اکبر پانی تو نہیں، لو میری زبان چوس لو۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں ڈالی۔ عزادارو سنو گے، اکبر نے فوراً منہ ہٹایا۔ حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا۔ ہاں حسین نے رخصت کیا، جاؤ لال پانی نہیں ہے۔ عزادارو اکبر نے حملہ کیا۔ سنو گے حمید پہ ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اکبر کا ایک اچھوتا انداز دیکھا۔ میں نے دیکھا اکبر لشکر کے بھیڑ میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ سپاہیوں کو چن چن کر مارتے ہیں۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ اکبر پہلے یزید کے لشکر کے بڑے بڑے پہلوانوں کو تلاش کرتے ہیں اور پھر انہیں مارتے ہیں۔ حمید کہتا میں سوچ رہا تھا اکبر ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرے سمجھ میں بات آ گئی، شاید اکبر جانتے تھے اب ان میں سے جو بچے گا وہ میرے بوڑھے بابا سے لڑے گا۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، رومال سیدہ میں جگہ دے۔ ہاں دادارو اکبر حملہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، پسر سعد نکلا، حسین ابن نمیر کو آواز دی یہ علی کا شہزادہ ہے، ارے چھپ کر نیزہ۔ عزادارو حسین ابن نمیر نے اب جو چھپ کر نیزہ مارا، ارے نیزہ اکبر کے سینے پر، اکبر زین سے زمین پر۔ بابا میرے بابا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو 2 منٹ مصائب تمام کر دوں گا، میرے اندر طاقت نہیں۔ عزادارو سنو گے، حمید کہتا ہے حسین نے جیسے اکبر کی آواز سنی نا، ایک مرتبہ تیزی سے دوڑے، ارے زمین پر گرے، پھر اٹھے، پھر دوڑے، پھر گرے، ارے 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے۔ اب جو حسین نہ اٹھ سکے تو جس طرح ایک بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، ارے زہرا کا بیٹا گھٹنیوں، اکبر میرے لال۔ ہاں دادارو بس قیامت ہو گئی۔ دادارو شہزادی جناب زہرا آپ کے اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہوں، مجھے تھوڑی طاقت دے دیجئے۔ حسین اکبر کے سرہانے پہنچے، اکبر کا زانو لیا، اپنے سر پر رکھا، کہا بیٹا کوئی تمنا ہے؟ کہا بابا میری بہن مدینے میں انتظار۔ حسین نے اشارہ کر کے سغرا کو دکھایا، کہا بیٹا اور کوئی تمنا ہے؟ کہا بابا ظالم نے سینے پر نیزہ مارا ہے بابا، بابا نیزے کا پھل ٹوٹ گیا ہے بابا، بابا نیزے کی انی سینے سے نکال دو بابا، بابا تھوڑی راحت مل جائے گی۔ عزادارو سنو گے، حسین نے سنا، ایک مرتبہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین نے اکبر کے نیزے کی انی کو پکڑا، چاہا کہ نیزہ کھینچے، ارے اکبر کا سینہ۔ دوسری مرتبہ کوشش کی، اکبر کا سینہ پھر بلند ہو گیا۔ تیسری مرتبہ کوشش کی، عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ حسین نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا، بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا اور رخ کر کے کہا دادا ابراہیم میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے۔ دادا میں نے رومال نہیں باندھا آنکھوں پر، مدینے کا رخ کیا، نانا میری مدد کو آئیے،
مارنا آسان تھا، جوان کے سینے سے سینہ نکالنا بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی۔ حسین نے گھٹنا زمین پر رکھا، بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پر، اب ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کے اب جو نیزہ کہتا، ارے نیزہ تو نکلا، اکبر کا کلیجہ، اکبر کا کلیجہ